بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ رسول کو اور تم کو اس بنا پر کہ اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم میرے رستہ پر جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا مندی ڈھونڈنے کی غرض سے اپنے گھروں سے نکلے ہو تو تم ان سے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے۔ تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹکے گا۔ اگر ان کو تم پر دسترس ہو جاوے تو فوراً اظہار عداوت کرنے لگیں، اور وہ اظہار عداوت یہ کہ تم پر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں۔ یہ دنیاوی اضرار ہے، اور دینی اضرار یہ ہے کہ وہ اس بات کے ممتنع ہیں کہ تم کافر ہی ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے۔ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض زیادہ ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے استغفار سے زیادہ مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ بے شک ان لوگوں میں تمہارے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور قیامت کے دن کے آنے کا اعتقاد رکھتا ہو، اور جو شخص اس حکم سے روگردانی کرے گا سو اسی کا ضرر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یعنی ادھر سے وعدہ ہے کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں، خواہ وہ بالفعل یا بالعزم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور اگر نکالا بھی نہ ہو لیکن تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی ہو، اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا وہ گناہگار ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اور دار الحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ پس اگر ان کو اس امتحان کی روح سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافران عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو، اور تم کو اور ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں گناہ نہ ہوگا جب کہ تم ان کے مہر ان کو دے دو۔ اور اے مسلمانوں، تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور اس صورت میں جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو، جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا اتباع کرو، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں
جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس اس غرض سے آویں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان کی اولاد لاویں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی دعویٰ کر کے بنا لاویں، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجیے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کیجیے، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے بھی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا کہ وہ آخرت کے خیر و ثواب سے ایسے نا امید ہو گئے جیسے کفار جو قبروں میں مدفون ہیں نا امید ہیں۔